बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं एहसान उनका नाम है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई, अगर कबूतरियाँ अच्छी नस्ल की हों और उनके जोड़ अगर खुले हों तो उसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है। ठीक है, तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ एक और भाई हैं, खान उनका नाम है, तो वो भी कमेंट्स करते हैं मेरे पास उनकी। तो वो पूछते हैं हबीब भाई आप कबूतर की आँख के मुतल्लिक हमें बताएं, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो आप भाइयों से शेयर करी थी जिसमें मैंने आँख के हवाले से बताया था। मेरे ख्याल से डॉक्टर सईद साहब ने उनकी कमेंट्स थी, तो उन्होंने आँख के हवाले से पूछा था वाइब्रेशन, और मैंने आपको ये सारा कुछ बताया था उस वीडियो में। तो वही वीडियो खान भाई ने मेरी वॉच करी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों का आपने शौक़ कराया था जिसमें आपने ये बताया था कि आँख अगर फटी हुई हो तो सियान कम होता है। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एहसान भाई, आप देखो ये अब कबूतरी है मेरे पास ना। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि हर किसी की अपनी शौक़ होता है, हर किसी का अपना शौक़ होता है, अपनी पसंद होती है। तो माशाल्लाह जिस तरह मेरा शौक़ है, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और अपनी राय आपको हमेशा देता हूँ। तो अब जिस तरह आप मेरे हाथ में ये एक कबूतरी देख सकते हो, ये कुछ ही हफ़्ते पहले मैं लाया था, यानी मैंने इसका भी आपको शौक़ कराया था। तो अब मैंने इसको जब पेयरिंग करी, तो पेयरिंग करने के बाद इस कबूतरी ने अंडे दिए। ठीक है, तो जब मैं ये लाया था तो इसके उसी वक्त जोड़ बिल्कुल यानी फिट थे, बंद थे। तो यानी जिस तरह मैंने आपको बताता हूँ कि एक अच्छा जोड़ होता है, यानी कि अब देखोगे ये इसकी हड्डी चल रही है, हड्डी के दरमियान एक उंगल का फासला और साथ ही जोड़ लगे हुए। अच्छा, हड्डी और जोड़ के दरमियान यानी हड्डी से जोड़ अंदर को है, हड्डी से नीचे को जोड़ है, ठीक है, और दरमियान एक फासला है। तो ये जिस तरह के जोड़ थे, यानी कि जो मैंने इस कबूतरी में सेलेक्ट किया था और लेके आया था जिस अपने शौक़ के लिए, यानी जिस तरह मैंने इसके जोड़ देखे थे उसी तरह ठीक अब भी इसके जोड़ अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो यानी मेरा कहने का मकसद आपको ये है एहसान भाई, जब कि आपके पास जब अच्छे कबूतर होंगे तो अगर उनमें बाकी सारे पॉइंट अच्छे हैं, जोड़ अगर उनके खुले हैं तो वो भी कबूतर उड़ते हैं, खुले जोड़ का कबूतर भी उड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ बहुत किस्म के होते हैं कबूतर में। एक होता है यू, एक होता है वी, एक होता है यूँ करके नीचे की तरफ, ठीक है, एक होता है मतलब यूँ आया हुआ होता है। ठीक है, ये आप देखो फिंगर यूँ आया होता है, उसके अंदर थोड़ी खिला होती है, तो वो खिला सही है, होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आपकी फ़िंगर उसमें यानी कि इजीली आप जब फिंगर लगाओ तो आपके फिंगर अंदर चली जाए। यानी कि एक गंदम के चने के बराबर या गंदम का दाना जिस तरह होता है उसके बराबर आप समझ लो, या एक बाजरे के बराबर यानी कि मोटा बाजरा जिस तरह होता है उसके बराबर खिला आपको मिलेगी, वो भी जोड़ अच्छा होता है। ज़्यादा खुला हुआ जोड़ जो है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये जो दुम है ये इसकी बुनियाद है कबूतर का जोड़। ठीक है, अगर ये जोड़ मजबूत होगा, कबूतर का सही होगा, तो कबूतर की दुम भी बराबर काम करेगी, और कबूतर जब वापसी करता है परवाज़ के बाद तो सारा दारो मिकदार उसकी दुम पर होता है, और अंदर के ये 5 पर जो परवाज़ी पर के साथ यानी नीचे चल रहे होते हैं, जिस तरह पहले 5 पर होते हैं, ये यानी इसके ऊपर कबूतर करता है अपनी वापसी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें अगर ओके हैं, दुम भी बंद है कबूतर की बगल के साथ यानी पहले 5 पर, वो भी अगर ठीक है, उनकी बनावट शेप अच्छी है, तो अब आ जाता है जोड़ का काम। तो जब अगर जोड़ मजबूत नहीं होगा, दुम कबूतर की लचक मारती रहेगी, कबूतर वर्किंग बराबर नहीं करेगा, उसमें क्या होगा, कबूतर यानी अब जो कबूतर कम उड़े हुए होते हैं वो तो कुछ भी करें वो बैठ जाते हैं। जो एक ज़ोर मारा परिंदा आता है, आपने देखा कि उसकी कंडीशन किस तरह होती है कि अगर उसे वापसी में परेशानी हो रही है आने में, तो वो कबूतर ज़ाया हो जाता है। तो ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि यार कबूतर का जो ये जोड़ है, ठीक है ना, जोड़ ये सही होना चाहिए। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी कि जोड़ बंद होते हैं। तो यानी कि अब जिस तरह मेरे पास ये कबूतरी है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल जिस तरह मैं लाया, इसने अंडे दिए। तकरीबन 3 दिन के गुजरने के बाद जब मैंने इसके जोड़ को हाथ लगाया तो अपनी जगह पे जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये है बिल्कुल बंद जोड़ की, इसके अंदर भी बिल्कुल बाल, यानी कि आप समझ लो कि चावल के जिस तरह चावल का दाना होता है ना, उतना इसके अंदर बिल्कुल उससे भी ज़रा कम गैप है इसमें, वैसा ये जैसा था। यानी कि इसके जोड़ को फ़र्क नहीं पड़ा अंडे देने के बाद भी। तो आपको जिस तरह आपके पास अगर कोई कबूतरियाँ ऐसी हैं
کہ ان کے مطلب آپ کو دیکھو نا کبوتر، جب آپ کبوتر بازی کرو گے شوق کرو گے، کیونکہ یہ سارا شوق ہے نا ہمارا ایک کبوتر کا، یہ پورا اس ہاتھ میں ہے، اس کا راز پورا اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کبوتر کیا کرے گا، آگے کبوتر کیا کرے گا. کیونکہ بہت سے شوقین ایسے ہیں کبوتر ہاتھ میں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں یار یہ تو بیکار کبوتر ہے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کبوتر میں؟ یعنی کہ اسٹرکچر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یار یہ کبوتر بیکار. اب اس نے پر بھی نہیں دیکھے، آنکھ بھی نہیں دیکھی، خالی کبوتر پکڑا اور کہا یار یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹرکچر جو ہے کبوتر کا یہ بہت اہم ہے. باقی اگر آپ کے پاس کچھ کبوتریاں ایسی ہیں جن کے جوڑ زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو وہ کبوتریاں بیکار ہیں میرے حساب سے. باقی اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان پر محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. یہ ہے کہ اب جس طرح اس کبوتری میں سارے پوائنٹ اچھے ہیں نا، تو اس کبوتری کو میں لایا ہوں نا، اس میں ایک پوائنٹ کی کمی ہے، وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا. اس پر بھی بھائی کا یعنی کہ سوال ہے، خان بھائی کا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کمی ہے اس میں. تو یعنی کہ جوڑ اگر تھوڑا سا کھلا ہوا ہے تو چل جائے گا، زیادہ نہ کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. اگر کچھ کبوتریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے مطلب تھوڑے سے ہی مطلب خلا ہوتی ہے، جس طرح آپ کو بتایا گندم کے دانے کے برابر، تو وہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح نر میں ہم دیکھتے ہیں جوڑ بند ہے. اچھا جوڑ ابھی دیکھو نا، میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ اگرچہ جوڑ یوں آپ کا ہے، یو ٹائپ میں جوڑ ہے اور اندر سے ہاتھ لگاؤ تو وی لگ رہا ہے، وہ جوڑ میں اگر خلا ہے تو وہ جوڑ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح یوں آ رہا ہے نا جوڑ، آپ کو لگے کہ یار بالکل معمولی سا ٹرن ہو کے نہ یو بن رہا ہے نہ وی بن رہا ہے، وہ جوڑ میں اگر تھوڑی خلا ہے تو وہ میں بھی لائک کرتا ہوں، وہ بھی صحیح ہوتا ہے جوڑ. ٹھیک ہے نا. تو نروں میں وہ جوڑ آ جائے تو میں وہ بھی چلا دیتا ہوں، مادہ میں آ جائے تو بھی جوڑ چلاتا ہوں، کیونکہ وہ جوڑ سمجھ میں آتا ہے میرے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو یو والا جوڑ ہے اگر وہ کھلا ہوا ہے تو وہ میں بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ کو میں نے اپنی رائے دے دی، آگے آپ کو جو دل چاہے وہ آپ کرو. کبوتری میں نے آپ کو دکھا بھی دی کہ بند جوڑ کی تھی، انڈے دینے کے بعد بھی اس کے جوڑ بند ہیں. اور میرے پاس اس وقت یعنی کہ 5-6 کبوتریاں جو بریڈنگ پر ہیں، ان ساری کبوتریوں میں یہی راز ہے کہ ان کے جوڑ بند ہیں، انڈے دینے کے بعد بھی بند رہتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں خان بھائی. آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے آپ کو آنکھ کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ فٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ بالکل آپ دیکھو گے اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آنکھ یعنی پلکوں کے اندر پورا ہے اور باہر سے اوپر اس کا ماس نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز کبوتر میں آپ نے دیکھنی ہے آنکھ میں. تو ماشاءاللہ خان بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو فیمیل کبوتری موجود ہے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھو گے اس کی جو یہ زمین ہے یعنی کہ 5th رنگ کے باہر کی زمین، جو اگر کبوتر اپنی 5th رنگ کی باہر کی زمین کو اس طرح کور کر کے رکھے، ذرا سا میں کیمرہ زوم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اندر دیکھو کہ یہ ابھی آنکھ آپ دیکھ رہے ہو کہ کس قدر یعنی کہ پلکوں کے اندر ہے. تو یہ آنکھ جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی میرے حساب سے. آپ جہاں بھی جاؤ گے جو کبوتر پرفارم کر رہے ہوں گے، ٹیمپریچر میں کبوتر اڑ رہے ہوں گے، ان کی اگر آپ آنکھ کو نوٹ کرو گے تو اس طرح کی آنکھ ہوگی، یعنی کہ پلکوں کے اندر ہوگی. اب جس طرح کبوتر کی یہاں سے یوں اگر پھٹی ہوئی آنکھ ہو تو وہ کبوتر بھی پرفارم کرتے ہیں، لیکن جب ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، 13 سے زیادہ مطلب 14-15 پریشر آ جائے تو کبوتر کٹ جاتے ہیں، آسمان سے گھر نہیں آتے، کیونکہ ان کی یہ جو آنکھ کے اندر کی جلد ہے، ٹھیک ہے، 5th رنگ کے باہر کی، یہ ذرا کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے ہوا کا پریشر جب لگتا ہے تو ان کو آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے کبوتر کو، تو ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں اپنا سے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. تو اب یہ جس طرح آنکھ ہے یہ بھی تقریباً یعنی کہ 70-80% آنکھ بالکل یعنی میرے حساب سے صحیح ہے. تو میں اب آپ کو بالکل 100 میں سے 100 جو میرے حساب میں یعنی جو میں لائک کرتا ہوں تو وہ بھی آنکھ آپ کو میں اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ لگے، تاکہ آپ جب اپنے کبوتر بناؤ تو اب اس کی آنکھ کو کس طرح میں نے فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو ماشاءاللہ خان بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کبوتر چینج کیا ہے. اب یہ جس طرح کا میں آپ کو آنکھ کا شوق کرانے لگا ہوں تو یہ آپ آنکھ کو نوٹ کرو. ٹھیک ہے. تو اس کلر کا یعنی کہ اس کی بناوٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. آنکھ کی فٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی کبوتر کی آنکھ کے کلر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. چاہے آنکھ میں جو بھی کلر ہو کبوتر کی، آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ آنکھ کبوتر کی بالکل فٹنگ ہو، دبی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بالکل اندر کو ہوتی ہیں نا، تو وہ نہیں ہونی چاہیے کبوتر کی آنکھ. آپ نے کبھی بھی کبوتر سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے سامنے سے یوں دیکھنا ہے کہ آپ کو جو اس کے کالے نور ہیں نا یہ کلیئر آپ کو نظر آ رہے ہوں، تو وہ آنکھ اچھی ہوتی ہے. اور آنکھ جو ہے نا پلکوں کے اندر برابر فٹنگ میں ہو تو وہ آنکھ بہت زبردست آنکھ ہوتی ہے. اس آنکھ کا کبوتر
شدید ٹیمپریچر میں بھی اچھی پرواز کرتا ہے، اور یعنی جس طرح ہوا کا پریشر زیادہ ہو جائے تو بھی کبوتر گھر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ ہم نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے اور ہم نے کبوتر اڑائے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، آج بھی اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے اڑتے ہوئے کبوتر بھی دیکھے ہیں جو یعنی اچھے پرفارم کرتے ہیں، جو یعنی کہ ونر کبوتر ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے شوق کیا ہے، ان کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے۔ تو کسی کبوتر کی میں نے آج تک ایسی آنکھ نہیں دیکھی، یہ میرا ہے کہ ایک کبوتر کا یعنی کہ جلد اس طرح ہو رہا ہو، یعنی 5th رنگ کے باہر پوری پھٹی ہوئی آنکھ ہو، اور وہ کبوتر یعنی اچھی پرفارم کر کے آیا ہوا ہو۔ تو یہ میری رائے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اگر سمجھ لگے تو آپ یعنی کہ کر سکتے ہو اس پر کام۔ تو ماشاءاللہ خان بھائی، میں نے جس طرح آپ کو کبوتر کے آنکھ کے حوالے سے کچھ بتایا پوائنٹ کہ یہ چیز یعنی کہ ہم لائک کرتے ہیں، اور وجہ بتائی کہ کیوں ہم لائک کرتے ہیں، تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ بھی یعنی کہ کبوتر میں ابھی لایا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا نیا کبوتر ہے، تو اس کا بھی کوئی میرے پاس یعنی کہ ابھی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کی پرواز کیسے ہے بچوں کی۔ تو اب میں نے اس کو ایک کبوتری دی ہوئی ہے، میرے پاس ایک جالداری کبوتری تھی، آپ نے دیکھا تھا، شوق کرایا تھا، تو وہ کبوتری کا میں نے اس سے جوڑا لگایا ہے۔ تو انشاءاللہ جو آگے اس کا رزلٹ ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کروں، کیونکہ دیکھو کبوتر جو ہے ہم کہیں سے بھی لاتے ہیں نا، تو ایک تو میں دیکھتا ہوں کبوتر کی ہڈی، جوڑ، پر، کندے وغیرہ، دم، پنجے، یہ سارے اگر پرفیکٹ ہیں تو کبوتر گھر لے آتا ہوں، پھر آگے اس کی پیرنگ کرتا ہوں اپنے حساب سے، اور پھر آگے انشاءاللہ جو بچے ان سے ملتے ہیں ان کو اڑا کے چیک کرتا ہوں کہ ہاں کہ بچہ کیسے اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آپ کے کبوتر میں سارے پوائنٹ پورے ہیں اور آپ نے آگے جوڑا لگایا اور آگے بچے جو نکلے، اگر ان بچوں نے پرفارم نہیں کری تو آپ سمجھ لو کہ یار کہ کبوتر کے اندر جو بلڈ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلڈ اس طرح چیک کیا جاتا ہے پرفارم دکھا کے۔ اب یہ کبوتر میں خرید کے لایا ہوں، اب میں اسے اڑاؤں تو یہ بھاگ جائے شاید پرانے گھر، یا یہ آسمان سے نہ اترے، یا یہ کہیں چلا جائے، تو میں یعنی کہ پھر مجھے تھوڑا نا پتہ چلے گا کہ اس کا بلڈ کیسا ہے۔ اس کا بلڈ یعنی آگے ایک اچھے کبوتر سے جوڑا ملا کے پتہ چلے گا۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ بھائیوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گی، اور اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برڈز کا، وہاں بھی وزٹ کرو انشاءاللہ، وہاں بھی اسی طرح کبوتر کے حوالے سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔